نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، پیغام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ان ہستیوں کے کردار کے کچھ پہلو اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کردار کو جاننا، پہچاننا اور اپنے دوستوں تک بیٹھ کے پرچار کرنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ہے۔ صحابی جس چیز کو ہاتھ لگا دے، صرف ہاتھ لگا دے، وہ ایک جو کی تھوڑی سی مٹھی کے برابر کیوں نہیں اور مٹھی میں لے لے۔ آج کے سارے علماء، سارے محدثین، اللہ کرے نظر نہ لگے، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ساؤنڈ اچھا نہیں لیکن بہت اچھا ہے۔ ایسے ہی رہے، بات چلتی رہے گی۔ جس چیز کو صحابی ہاتھ لگا دے، بھلے وہ جو کیوں نہیں، کیا قیمت ہے جو کی، کیا حیثیت ہے، لیکن صحابی صرف اسے مٹھی میں لے لے اور لینے کے بعد اللہ کے راستے میں وہ دے دے۔ آپ اور میں پوری دنیا کے 7.5 ارب مسلمان ہو جائیں، 7.5 ارب لوگ مسلمان بن جائیں، سارے ولی اللہ ہو جائیں، سارے علماء مل جائیں، ذاکرین مل جائیں، جتنے داعی اور جتنے مبلغین ہیں وہ مل جائیں، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر مل جائیں، فقہا، محدثین اور مفسرین اکٹھے ہو جائیں، لوگوں ساری دنیا کے تابعین اور تبع تابعین اکٹھے ہو جائیں، کائنات کے سارے اولیاء، صلحاء اور اتقیاء مل جائیں، اور ہر بندہ ان میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا رب کے رستے میں دے دے، اس کی وہ ویلیو اور عزت نہیں ہے جو اس صحابی کے ہاتھ جس جوک کو لگے ہیں، وہ ایک مٹھی کی قیمت اللہ کے ہاں ہے۔ یہ ہے صحابی۔ دوسری چیز، آپ اور میں جتنی دنیا ہے ساری بیچ دیں، جتنے ڈالر ہیں اکٹھے کر لیں، دنیا میں سارے ملکوں میں جتنا سونا ہے وہ لے آئیں، جتنی پیلیاں، جتنے رقبے ہیں بیچ دیں، اپنے آپ کو بھی قیمت لگا کے کوئی دنیا خریدتی ہے تو بیچ ڈالیں، سارے مل کے اگر صرف 1 سیکنڈ کے لیے بھی کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے یا آپ کا دیدار ہو جائے تو یہ ہمیں ممکن نہیں ہے، حاصل نہیں۔ یہ وہ شرف ہے جو اللہ نے اصحاب کو عطا کیا ہے، یہ وہ شرف ہے، یہ وہ اعزاز ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ یار میں نے رات میں خواب میں محبوب کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم، حبشے کا، افریقہ کے جنگلوں کا کالا سیاہ آدمی ہو، میرا دل کرے گا میں اس کا ماتھا چوموں کہ اس نے محبوب کا دیدار کیا ہے خواب میں۔ لوگوں، وہ ہستیاں جن کو رب نے
نہ ان سے پہلوں کو اس دور میں پیدا کیا، نہ بعد میں آنے والوں کو موقع دیا. یہ رب نے جسے چاہا اس دور میں بنایا. وہ میرے محبوب کا دور خیر القرون کرنی، دنیا کے سارے زمانے اکٹھے کر لیے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تلک، ادریس علیہ السلام تلک، ابراہیم علیہ السلام تلک، ان کی پوری نسل جناب اسحاق علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام سے، ساری دنیا کے زمانے اکٹھے کر لیے جائیں، صدیاں ملا لی جائیں، وہ صدی جو محبوب نے اپنے صحابہ کے ساتھ گزاری ہے اور رب نے جو اصحاب کو عطا کی ہے، خیر القرون کرنی، محبوب کہتے ہیں وہ میری یہ صدی ہے، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ اور میں اگر فرشتوں پر ایمان لے آئیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان، مومن. ہم اگر اللہ پر ایمان لے آئیں ہمیں کہا جاتا ہے مسلمان. ہم کتابوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لے آئیں تو ہم بڑے پکے مومن ہوتے ہیں. ایک بات اچھی طرح سنیے کہ پورے دین کے گواہ رب نے بنایا ہے تو اصحاب کو بنایا. اور جب میں لفظ اصحاب بولتا ہوں تو اس میں سورۃ الفتح کی آخری آیت کا پہلا جملہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر چنا ہے، ان کو چنا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے پہلا مومن ہوتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ آسمان سے جو وحی اتاری گئی ہے سب سے پہلے آپ نے اسے خود ماننا ہے، ایمان لانا ہے. تو سب سے پہلا مومن کون ہوتا ہے؟ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وقت کے نبی ہوتے ہیں، علیہ السلام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی بھی نبی کے گھر والے، اہل بیت، حالت ایمان میں آپ کے ساتھ رہنے والے. اور یہ محبوب کے صرف پیور موٹے موٹے اگر گنے تو 35 لوگ ہیں. اگر آپ کے چچاؤں کی طرف سے، جو تائے ہیں ان کی طرف سے، جو پھوپھیاں ہیں ان کی طرف سے، اور پھر ان کے چچیرے یا تایا زاد بھائی یا پھوپھی زاد لوگ، اور ان کے آگے بچوں کو دیکھیں تو والذین معہ میں اہل بیت کے سینکڑوں لوگ ہیں. لیکن موٹے موٹے ذرا گن لیجئے تاکہ کردار واضح ہو سکے. ایک ایک آدمی کا اپنا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے وحی پہ غار ہیرا میں، اول المومنین بنے، تو آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر میں آئے. عورتوں میں سے میرے محبوب کی بیوی نے یہ کردار نبھایا کہ آپ کی اس وحی پہ حوصلہ دیا، دلاسا دیا. جو بخار کی کیفیت تھی، جو کپ کپی تھی، اور جو آپ گھبرائے ہوئے تھے، انی خشیت علی نفسی، تو سیدہ نے حوصلے بھی دیے، سہارے بھی دیے، چادر بھی دی اور لحاف اور کمبل دیا. محبوب نے جب ریسٹ کر لیا اٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے جو بول بولے وہ ایمان کی دلیل. یہ کردار ہے امی جی خدیجہ کا. تیسرے نمبر پہ میرے محبوب کے گھر میں ایک آپ خود ہیں، ایک سیدہ خدیجہ ہیں، اماں جی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا کردار میرے پیغمبر کے ساتھ اگر تاریخ ورقوں پہ ہاتھ رکھ بھی لے تو یہ چھپا نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھا کردار آپ کی ذات کے ساتھ جس ہستی کو رب نے جوڑا ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرات میں صرف نام دینا چاہ رہا ہوں، فضائل آپ سن چکے ہیں. ماں جی عائشہ، پھر اس کے بعد امی حفصہ، پھر ماں جی ام سلمہ، اس کے بعد
सैयदा ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, इसी तरह ज़ैनब बिनत जहश, सैयदा जुवैरिया और सैयदा सुफैया, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा मैमूना, सैयदा रेहाना बिनत जैद और सैयदा मारिया किब्तिया, ये 14 अफराद हैं वल्लदीन माअहू में, जो मेरे महबूब के घर के पर्सनल लोग हैं। वल्लदीन माअहू, किरदार देखिए यारो, जिसने पैगंबर के लिए रोटियां बनाई, सोचिए जरा, तेरे घर में बच्चों के लिए खाना बनाए, आओ भगत करे, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने महबूब के सर में तेल लगाया, जिन्होंने खुशबुएं भरी मांग में, जिन्होंने अपना वो किरदार पेश किया कि मेरे महबूब के इस प्यार को देख के आसमान से रब ने उनके लिए वही उतारी और उनके घरों में उतारी, उनके घरों में उतारी। ये किरदार है, ये मेरे नबी के घर हैं। मैं किसी के घर को बुरा कहूं, आप में से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, भले घर में लड़ाई हो, लेकिन कोई ये गवारा नहीं करता कि मैं उसके बारे में बात करूं। जनाब, आप कौन होते हैं? आपको क्या हक है मेरी बहन, मेरी बीवी या बेटी या बहू के बारे में बोले? ये पैगंबर के घर हैं, ये वो किरदार हैं। इधर शौहर मर जाए, मैंने देखा है इद्दत गुजारने के बाद औरतें शादियां कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बावफा बीवियां मोमिनों की माएं मेरे महबूब के जाने के बाद किसी एक ने भी कहीं और निकाह नहीं किया, क्योंकि रब ने रोका था, क्योंकि रब ने रोका था। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की। और भाइयों, यहां आइए, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को जो औलाद दी है, औलाद लूली लंगड़ी हो, अंधी कानी हो, औलाद तो औलाद होती है। कोई नसब नामे में इनकार करे सही, विरासत के अंदर आकर के दुनिया तड़प जाती है। और लोगों, मेरे पैगंबर को रब ने 3 हीरे अता किए, कासिम इब्न मोहम्मद, अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद और इब्राहिम इब्न मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब से राजी हो, मेरे महबूब पे सलामों की बारिश हो, सलावात उन पे। ये 3 बेटे और 14 मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहलिया, ये लोग मिलके 17 हैं। 4 बेटियां हैं। जिस बंदे ने 4 का इनकार किया है ना, या बनात का इनकार किया है, उस बंदे ने फिर रब के कुरान को भी नहीं माना, रहमान को भी नहीं माना, वही को भी नहीं माना। जज्बाती होके बातें कर लेना, फलसफा बयान कर देना, आवाजें उठा के लगा लेना, ये मर्जी होती है। हमारे फैसलाबाद में अक्सर गाड़ियों के पीछे आजकल लड़कों ने लिखा हुआ है 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 47 है। 40 + 7 = 49, 40 + 7। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 47 है। मैं ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ 49 है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2 + 2 = 5, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, मेरी मर्जी, मेरी मैथ, मेरा हिसाब। दुनिया हिसाब रखती है, सवाल होना है, हिसाब होना है, किताब होनी है, पूछा जाना है। तेरे रब ने पैगंबर को जब हुक्म दिया पर्दे का, तो कहा था, आयत उतरी थी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक। बिंत की जमा बनात, बेटी एक होती। हुक्म आता, अल्लाह की बात सच्ची होती है, उसमें मामूली सी भी झोल नहीं होती। कुरान कह सकता था, कुल्ले बिंतिक, अपनी बेटी से कहिए। अगर जनाबे जैद का नाम आ सकता है, रब बेटी फातिमा का नाम भी दे सकते थे, लेकिन क्या कहा? कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक। महबूब अपनी बेटियों से कहिए। और अल्लाह ने मेरे महबूब को 4 बेटियां दी। ओ बेटियों वालों, तेरी किसी एक बेटी की आओ भगत ना हो और उसको पूछे ना, तो दुनिया परेशान हो जाती है।
لیکن یہ زینب، یہ میرے نبی کی بیٹی زینب، آپ زینب کے بابا، میرے نبی کی بیٹی رقیہ، آپ رقیہ کے بابا، میرے پیمبر کی بیٹی ام کلثوم، آپ ام کلثوم کے بابا، میرے پیمبر کی بیٹی فاطمہ، آپ فاطمہ کے بابا، یہ 17 اور 4 21، اور پھر میرے محبوب کو رب نے داماد دیے. تسی تے اپنے جوائیاں نو رکھو سام سام کے تے کھواؤ پیاؤ اور خدمتیں کرو. جب میرے پیمبر کے داماد کی بات آئے، ان کی بات آئے، تو آپ اپنی مرضیاں کریں، جو دل میں آئے، کردار نہ سمجھے. جناب ابو العاص دوسرے دورے داماد، سیدنا عثمان ابن عفان، اور تیسرے علی ابن ابی طالب، یہ 3 داماد 21 اور 3 24، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ نبی کے اصحاب، یہ نبی کے اہل بیت اطہار. اب آئیے نانا جی ذرا سوچنا، آپ نانا جی بن جائیں، گود میں لے لے کے بچوں کو بیٹھیں، ہر بیٹی کا ہے میری وڈی دا ہے میری چھوٹی دا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی بیٹی سے زینب سے 4 نواسے اور نواسیاں ان سے نوازا تھا. ان میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی. جناب علی ابن ابی العاص، علی کون ہے، کردار کیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب مکہ فتح ہو رہا ہے، بڑے بڑے دوترے نال تے پیار ہی وکھرا ہوندا ہے. جڑے جاندے نے، جڑے نانے نے، انہاں نوں پتا ہے کردار ہی الگ ہے. سارا لشکر ایک طرف تھا، مگر میرے محبوب کے پیچھے جو سوار تھا، جو ردیف تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کون تھا؟ وہ علی ابن ابی العاص تھے. وہ علی ابن العاص تھے، میرے پیمبر کے نواسے تھے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، اپنے نواسے کو کندھے پہ چڑھا کے کہا، پت توڑ دے کے کلا دے سارے. بچوں کو بڑے نواسے ہیں، تو نے کردار مسخ کیے، تبدیل کر کے بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد 24 سے 25 ہو رہی ہے. اسی طرح والذین معہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی جب تک یحییٰ ابن ابی العاص، میرے نبی کے بڑی بیٹی زینب سے نواسے. اسی طرح محمد ابن ابی العاص تیسرے نواسے، اور بیٹی امامہ میرے محبوب علیہ السلام پہ حالت سجدہ میں بیٹھنے والی. جیسے حسنین کریمین ویسے یہ اٹھانے والے، نماز پڑھنے والے، پیار کرنے والے. والذین معہ، اگر آپ گن چکے ہیں تو پھر 24 میں ذرا 4 جمع کیجئے، 28 ہو گئے. 28 سفر آگے کیجئے. جناب عثمان کو اللہ نے سیدہ رقیہ، بیٹی رقیہ، اور یہ وہ رقیہ ہے جب امی کی وفات ہوئی سیدہ خدیجہ کی تو یہ حبشہ میں تھی، یہ حبشہ میں تھی. اور جب ان کی اپنی وفات کا ٹائم آیا تب باپ پاس نہیں، بدر میں ہیں. حضرات کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں. ان کے بیٹے عبداللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ 28 اور 1 29. اسی طرح چھوٹی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو بیٹے اور بیٹیاں دیے دنیا جانتی ہے. سیدنا حسن، سیدنا حسین، میرے پیمبر کے پھول. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی اور خالہ کے نام پہ نام زینب رکھا، اور بیٹی دی سیدہ فاطمہ کو، دوسری خالہ کے نام پہ نام رقیہ رکھا. ایک اور بیٹی دی اللہ نے، تیسری خالہ کے نام پہ نام ام کلثوم رکھا. یہ ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، زینب بنت علی، جن کے بغیر تذکرے پورے نہیں ہوتے کربلا کے. یہ وہ ہستیاں ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ 34 افراد میرے پیمبر کے اہل بیت. کہانی مکمل نہیں ہوئی. والذین معہ، آپ کے ساتھ کون ہے؟
جب آپ دار ارکم میں تھے تو وہ چھپی ہوئی دعوت میں چند صحابہ، وہ تھوڑے سے، دار ارکم اسکول کو شہرت ملی، آپ کو پتا نہیں کہ وہ تھوڑے سے صحابہ چوری چوری چھپ چھپ کے دین کی دعوت لینے پڑھنے والے صحابہ، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، کتنے تھے؟ وہ چند گنے ہوئے سینکڑوں کی تعداد، اور جب بدر میں گئے تو 313 صحابہ والذین معہ، جب آپ احد میں گئے یہ 700 کے لگ بھگ والذین معہ، جب آپ خندق میں ہیں تعداد اور بڑھ گئی ہے والذین معہ، جب حدیبیہ میں گئے ہیں 1400 صحابہ والذین معہ، لوگوں جب فتح مکہ ہوتا ہے یہ 10,000 کے لگ بھگ والذین معہ، کردار دیکھتے چلے جائیے، حتیٰ کہ آپ نے حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کے ساتھ والذین معہ، کوئی تعداد کی سمجھ آئی؟ یہ 3 نہیں ہے، یہ 4 نہیں ہے، یہ تیری میری سوچ کے مطابق کوئی 10 12 13 نہیں ہے، ان 1.25 لاکھ صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے جو کردار نبھایا ہے، اس میں سے میں نے صرف 2 کردار آپ کے سامنے رکھنے ہیں، آپ علماء سے تفصیلی بات سن چکے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی بندہ آج تلک اللہ سے ڈائریکٹ ملا ہے؟ بھائیو ہمیں اللہ کا کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ رب کے بارے میں تعارف جبریل نے کروایا تھا، آپ جبریل سے ملے؟ آج کا کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی دائی، کوئی مبلغ جس کو ڈگری ملی ہے، سند ملی ہے، مدرسے میں پڑھ کے، کسی اسکول میں پڑھ کے، کالج میں پڑھ کے، اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھ کے، یا جو ہے اس نے کوئی بھی پہلو پڑھا، توحید پڑھ کے، اللہ کے تذکرے کر کے، آیات کی تلاوت کر کے، جبریل سے ملاقات ہوئی کسی کی ڈائریکٹ؟ جبریل آئے جی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں؟ نہیں ملے، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہے، ہماری تو دعا ہے اللہ جنتوں میں ملوائے، کوثر کے جام دے۔ لوگوں پھر اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، ان کی گواہی نہ ہوتی، یہ اہل بیت اطہار نہ ہوتے، یہ اصحاب رسول نہ ہوتے، آپ کو اور مجھے اللہ کا پتہ نہ ہوتا۔ صحابہ سے پہلے جب محبوب کے گواہ صحابہ نہیں تھے تو پتہ ہے اللہ کے بارے میں کیا رائے تھی؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ بھی سن لیں، پھر سن لیں۔ مجوسی کہتے تھے کہ 2 مل کے اللہ بنتے ہیں، اہرمن اور یزدان۔ یہودی کہتے تھے کہ 2 مل کے اللہ بنتے ہیں، عزیر اور اللہ۔ عیسائی کہتے تھے کہ 3 مل کے اللہ بنتے ہیں، عیسیٰ اور مریم اور روح اللہ مل کے ایک اللہ بنتے ہیں۔ یہ توحید تھی، رب کا تعارف تھا۔ اور مکے کے مشرک کہتے تھے 360 مل کے الہ بنتے ہیں، ایک اللہ بنتا ہے۔ اور وہ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ 5 تن پاک کا نام لے کے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے، یہ توحید ہے، یہ تعارف تھا ان کے نزدیک اللہ کا۔ اور یہ مشرق کا ہندو کہتا تھا 33 کروڑ مل کے ایک اللہ بنتا ہے۔ اور کل کا صوفی کہتا تھا آل از ون، آل ان ون، آل ایز ون، وحدت الشہود، وحدت الوجود اور حلول، ہر چیز میں اللہ ہے۔ کائنات کی جو بھی چیز چل رہی ہے، وہ کتا ہے، وہ سور ہے، وہ جانور ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہی اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، یا وہ اللہ کا پرتو ہے، یا وہ رب کا جو ہے وہ سایہ ہے۔ یہ باتیں جاری ہو رہی تھیں، لیکن محبوب کے اصحاب نے جب محبوب سے قرآن سنا اور محبوب نے جبریل سے سنا اور جبریل رب سے لے کر کے آئے، تو کیا ہے وہ توحید؟ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لوگوں تمہارا رب ہے ہی اکیلا، اس کا کوئی جوڑا نہیں، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، وہ 5 in 1 یا 5 کا مجموعہ نہیں، وہ 360 کا مجموعہ نہیں، وہ 33 کروڑ کا مجموعہ نہیں، وہ پوری کائنات کا مجموعہ نہیں، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے۔ تمہارا رب اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے بیوی بچوں سے، بے نیاز ہے وہ ماں باپ سے، نہیں ضرورت اس کو جنم کے لیے ماں باپ کی، نہیں ضرورت اس کو بیوی اور بچوں کی، اور نہ ہی کوئی اس کا پارٹنر ہے۔ یہ توحید نہ ملتی اگر صحابہ نہ ہوتے تو، تمہیں اللہ کا تعارف ہی نہ ہوتا۔
वगरना पहले लोग रब के बारे में जो राय बना के बैठे थे, एक मट्टी का दड़ा बनाया और कहा तू हमारा रब है, गाजर खाई और जो फेंकी उसको कहा ये तू मेरा रब है, बिच्छू को देखा तो डंग मार के मारता है, अल्लाह के बारे में सुना है मारता है, लिहाजा तू मेरा रब है। औरत की शर्मगाह को देखा तो कह दिया ये भी बच्चे पैदा करती, अल्लाह भी पैदा करता है, लिहाजा इसकी भी पूजा करो। मर्द की शर्मगाह देखी तो कह दिया कि अल्लाह के अंदर पैदा करने की सलाहियत ये भी पैदा करता है, लिहाजा इसे भी रब मानो। पीपल का दरख्त देखा कुएं के अंदर दीवार के साथ खड़ा हो गया है, कहा इसमें भी एक अजीब सी चीज है, इसे रब मानो। सांप को भी रब माना। दुनिया की हर चलती फिरती चीज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअह, वही आती थी तो ये लिखते थे, ये सुनते थे। शायद बिनियामीन आबिद साहब इस पे तफसीली रोशनी डाल गए कि वो महबूब को सुनते कैसे थे, मानते कैसे थे। हमारी तरह नहीं कि कान इधर हैं या उधर हैं, या खेती बाड़ी में या दुकान में मसरूफ हैं। हमातन होके बैठते और पूरे इन हिमाक से बैठते, जो आपने कह दिया वो सीने में महफूज कर लेते, बार बार दोहराते, घर में जाके जो भी मुयस्सर होता जिल्द पे लिखते, चमड़े पे लिखते, हड्डियां जो हैं वो जबड़े की उन पे लिख लेते, शाने कंधे की हड्डियों पे लिख लेते, खजूर के पत्तों पे लंबे हैं उन पे आयात लिख लेते। जो जो रब ने उतारा है इन्होंने सीने में भी महफूज किया, सुदूर में भी महफूज किया, और आंख में और सुदूर में भी महफूज किया। अगर ये सहाबा ना होते, तेरे पास रब की तौहीद की आयात ना होती। लिहाजा ये रब के गवाह, जमीन में अल्लाह के गवाह, तौहीद के गवाह, रुबूबियत के गवाह, उलूहियत के गवाह, अस्मा के गवाह, सिफात के गवाह। अगर ये ना होते तो तुझे मुझे अल्लाह के 99 नाम और अक्सर नामों का पता ही ना होता। तेरी मेरी मस्जिदों में आज लिखा है, इनको पढ़ के एक जाकिर की तारीफ हो, इन नामों का तज़किरा करके एक आलिम को इज्जत मिले, एक तालिब इल्म को डिग्री मिले। तो जिन हस्तियों ने ये तुझ तक मालूमात पहुंचाई हैं, तुझे पता ही नहीं कि तू तो डायरेक्ट जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला। इन सहाबा ने लिया, महफूज किया, हिफाजतें की, जिहाद किए, डट गए, जम गए, और फिर जो है वो इल्म आगे ताबेईन को, तबा ताबेईन को, मुहद्दिसीन को, उन्होंने फुकहा को, फिर आगे उलमा को, फिर उनके शागिर्दों को, शागिर्दों के शागिर्दों को, फिर हमारे उस्ताद असातिज़ा को, उन उस्तादों से हमें और हमसे हमारे शागिर्दों को। लोगों अगर एक भी बीच में से कड़ी या एक फर्द निकाल दिया तो हाल वही होगा। फानूस आपने मस्जिद के दरमियान में लटकाया होता है, संगली के जरिए, जिंजीर के जरिए, एक कुंडी विचों निकल जावे तो किले ते मज नहीं रहिंदी, तेरा दीन रहेगा? सोच तो सही, तूने क्या किया है? ये दीन की असास सहाबा, ये किरदार है इनका, ये हक के गवाह सहाबा, ये रब के गवाह सहाबा, रुबूबियत के गवाह सहाबा। और दूसरा किरदार ये पूरी वही के गवाह है। जिब्रील को कोई ना जानता, वगरना पहली कौमें तो जिब्रील की दुश्मन थी जब सहाबा नहीं थे। आपको पता है बड़े खुले लफ्जों में, कुल मन काना, ये लफ्ज कुरान ने ऐसे नहीं कह दिए, सहाबा ने पैगंबर से सुन के महफूज किए। और लोगों सुनो, जो मेरे जिब्रील का दुश्मन है, मेरा रब फिर उस जालिम का दुश्मन है। जिब्रील को इंसानी शक्ल में देख के बयान किया तो सहाबा ने। सही मुस्लिम की हदीस तेरे पास ना होती और बयान करके तुझे दाद ना मिलती कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, उस दिन बारी थी, दो भाई हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला और इनके दूसरे भाई अंसारी, और बकीनी वादी अकीक में इनके मजरे हैं, खेत हैं, खेती बाड़ी करते हैं। कहा भाई एक दिन मैं करूंगा, तू जाके रसूल सल्लम के फरामीन सुना कर, दूसरे दिन मैं जाके सुना करूंगा, तू खेती बाड़ी किया कर, ताकि दीन भी रहे, दुनिया भी रहे, गवाही भी रहे, शहादत भी रहे और अपना किरदार भी रहे। आज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी है, मस्जिद नबवी है, और क्या देखते हैं, एक आदमी आया है, मुकामी नहीं कि हम उसे जानते हूं, कपड़े साफ सुथरे हैं, मुसाफिर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मुसाफिर था, आया था तो गर्दो गुबार मट्टी, कौन सी उस वक्त बंद गाड़ियां थी, कपड़े भी साफ हैं, बाल भी साफ हैं, मुकामी भी नहीं है कि किसी घर से नहा के फ्रेश होके आया हो। महबूब के सामने दो जानू होके बैठा है और आपकी रानू पे हाथ रखे हैं
اور آپ سے سوال کرتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ محبوب جواب دیتے ہیں تو تصدیق کرتا ہے۔ میں بڑا تعجب ہوا، سوال کرتا ہے، محبوب جواب دیتے ہیں، تصدیق کرتا ہے۔ پھر سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تصدیق کی۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تعریف کی اور تصدیق کی۔ پھر پوچھا قیامت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خبر دیجیے، اخبرنی عن الساعہ قال ما المسؤول عنہا بعلم من السائل۔ تو محبوب نے کہا جیسے پوچھنے والے کو پتہ نہیں، ایسے جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں۔ جیسے تجھے علم نہیں، مجھے بھی علم نہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیے، بتائی نشانی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت جو ہے وہ اپنی لونڈی، اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اور یوں کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر کپڑوں کے یہ بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔ جب یہ چلا گیا تو محبوب نے پوچھا عمر جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کی اور میری طرح کے ہوتے تو 100 رائے دیتے، لیکن کہا محبوب یہ معاملے اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، میرے علم میں نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کس نے دیکھا؟ بیان کس نے کیا؟ اگر یہ نہ ہوتے تجھے جبریل کی شکل کا پتہ نہ چلتا، لباس کا، حیت کا پتہ نہ چلتا، بیٹھنے کے انداز کا پتہ نہ چلتا۔ آج اگر ان کو بیچ میں سے نکالے گا، محبوب نے جبریل کو آفاق کے اوپر افق اعلیٰ پہ اپنی اصلی شکل میں 600 پروں کے ساتھ جو دیکھا ہے، اس کے گواہ صحابی ہیں۔ بیان انہوں نے کیا ہے، محفوظ انہوں نے کیا ہے۔ جناب دہیہ کلبی کی شکل میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، بیان صحابہ نے کیا ہے۔ چلتے جائیے، وحی کی کوئی گواہی تیرے پاس نہ ہوتی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کے یاد نہ کیا ہوتا، سینوں میں محفوظ نہ کیا ہوتا، اوراق میں لکھا نہ ہوتا، اور روایت بیان نہ کی ہوتی۔ چلیے آگے چلیے، وحی کیا لے کے آئی تھی؟ قرآن۔ قرآن آپ کو کس نے کہا ہے مولوی صاحب؟ ذاکر جی، آج آپ جو بڑا جا کے پڑھتے ہیں اور بڑے ہی پورے قرآن میں سے ایک آیت انما یرید اللہ، یہ تجھے پتا ہے کہ جملے کس نے محبوب سے سنے تھے؟ کس نے سنے تھے؟ صحابہ نے۔ لکھے کس نے؟ صحابہ نے۔ کتابت کس نے کی؟ صحابہ نے۔ اور تدوین کس نے کی؟ صحابہ نے۔ روایتیں جمع کر کے، یہ قراتیں جمع کر کے، آیات کو جمع کر کے، مدون کر کے ایک نسخے میں جمع کیا صحابہ نے۔ نسخ عثمانی کی صحابہ نے۔ قرآن مجید پہ امت کو اکٹھا کیا صحابہ نے۔ آج تو حفظ کر کے حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، لیکن تو بھول گیا کہ صحابہ نہ ہوتے تو تیرے پاس قرآن کا ایک جملہ نہ ہوتا۔ تو کون سا پیغمبر کو ڈائریکٹ ملا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی ایک آیت سننے یا پڑھنے کے بدلے میں۔ جوتے منہ پہ مارے جاتے تھے، جوتے، صرف تھپڑ ہی نہیں، پتھر مارے جاتے تھے، لو لہان کیا جاتا تھا۔ یہ کردار ہے ان کا، انہوں نے کوئی بھی آیت گرنے نہیں دی، بھولنے نہیں دی۔ میرے محبوب سے سنا بھی، سننے والے صحابہ، فجر میں سنا، ظہر میں محبوب نے چپ کر کے پڑھایا، ان صحابہ نے اونچی آواز میں نہیں پڑھا۔ پھر آئیے عصر میں خاموشی، یہ عصر کے گواہ کے پیغمبر نے خاموش نماز پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب میں 3 رکعتیں فرض پڑھائیں، یہ نماز مغرب کے گواہ، یہ نماز عشاء کی 4 رکعت فرض کے گواہ۔ اور لوگوں، یہ پیغمبر کے 1 وتر، 3 وتر، 5 وتر، 7 وتر اور 9 وتروں کے گواہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی 11 عدد نماز کے گواہ۔ یہ نہ ہوتے تو 6 جمع 11 17 رکعتیں کبھی پوری کر ہی نہ سکتا۔ تہجد کی نماز 11 رکعت، عشاء کی 4 رکعتیں اور جمع 2 سنتیں 6، یہ 17 رکعتیں زندگی میں کبھی مکمل نہ کر سکتا اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، نماز کا علم نہ ہوتا۔ تیری اذان کے گواہ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اذان نہیں کہی نا، کیا خیال ہے؟ سنی ہے نا، حدیث تقریری ہے، آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ یہ تیرے پاس جو جملے ہیں اذان کی گواہی ہے،
یہ صحابہ کی گواہی ہے تو تیرے تک آج پوری دنیا میں یہ متحرک اور ہر منٹ کے 1000ویں سیکنڈ کے حصے میں بھی یہ چل رہی ہے اور لگاتار دن رات سیر کر رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام سر بلند ہو رہا ہے تو گواہ صحابہ ہیں. آگے آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن, جو قرآن میں لفظ رب نے اتارا ہے میرے پیغمبر نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. جس سے روکا ہے آپ نے رک کے دکھایا ہے. جو قرآن کا اخلاق ہے وہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے. اس کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. اور آگے آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان ہوئی. اگر صحابہ نہ ہوتے کس نے بتانا تھا کہ پیغمبر 4 میڈیاں بناتے تھے؟ آپ کو شاید میڈیوں کے لفظ کا بھی پتہ نہ ہوتا اگر یہ صحابہ نہ دیکھتے کہ محبوب کی 2 میڈیاں یہاں سے گزر رہی ہیں اور آگے ماتھے سے لے کے 2 میڈیاں اوپر سے گزر رہی ہیں کانوں کے, اور آپ کی مانگ درمیان سے نکلی ہے. گواہ صحابہ. آپ کی ٹنڈ ہے اور آپ نے بال کٹوائے یا منڈوائے ہیں 4 عمروں میں اور 1 حج میں. گواہ صحابہ. محبوب کے کانوں تک لمبے بال ہیں. گواہ صحابہ. آپ کے کندھوں تلک بال ہیں. گواہ صحابہ. میرے محبوب کی آنکھ ایسی ہے. گواہ صحابہ. پیشانی ایسی ہے حسن و جمال والی. گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کے گال ایسے ہیں نرم و گداز. گواہ صحابہ. ان میں لالی و سرخی. گواہ صحابہ. میرے محبوب کے لب ایسے ہیں. گواہ صحابہ. آپ کی زبان ایسی ہے وما ينطق عن الهوى. گواہ صحابہ. ما زاغ البصر وما طغى. گواہ صحابہ. میرے محبوب کا سر سے لے کے پاؤں تلک ایک ایک عضو کو بیان کرنے والے صحابہ اگر یہ نہ ہوتے تو میرے پاس شمائل ترمذی نہ ہوتی. یہ جو نعت نظمیں لکھی ہیں نا محبوب جو ہے واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے, کبھی بھی تیرے میرے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی. ان کا کردار ہے کہ انہوں نے یاد رکھا, انہوں نے ساتھ دیا, انہوں نے ٹائم نکالا, لفظ لفظ کو, حرف حرف کو. انہوں نے تو زبر زیر نہیں بدلنے دی. آئیے پہلا پارہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم. بھائی پہلا پارہ الف لام میم سے ہے, معذرت. الحمد ام القرآن ہے, چیک کرنا سویرے. ہر پارے کے شروع میں پہلا لفظ لکھا ہوتا ہے. ہر پارے کا نام پہلا لفظ ہوتا ہے. سیقولو پہلا لفظ ہے. الف لام میم پہلا لفظ ہے. فاتحہ ام القرآن ہے. یہ الف لام میم آخری پارے میں یہ 3 حرف ہیں الم نشرح لک صدرک میں. تو وہاں نبی نے علم پڑھا ہے تو صحابہ نے علم ہی پڑھا ہے. علم پڑھا ہے تو علم سنا ہے. علم پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے, تیرے سینے کو محبوب ترجمہ کیا ہے. مگر شروع میں الف لام میم پڑھا ہے تو آپ نے الف لام میم ہی پڑھا ہے, اسے بدلنے نہیں دیا. یہ نہیں ہوا کہ وہ پیچھے والا ادھر اور ادھر والے لفظ ادھر چلے گئے ہوں. زبر زیر شد مد کسی نقطے کا بھی فرق نہیں آنے دیا. پیغمبر کی صورت بھی بیان کی تو گواہ صحابہ, قد بیان کیا تو صحابہ نے, شکل بیان کی تو صحابہ نے, رنگ بیان کیا تو گواہ صحابہ. میرے محبوب نے جو جو ان کے وجود کے بارے میں 14ویں کا چاند مقابلہ حسن بیان کرنے والے تو گواہ صحابہ. جناب جابر تھے, تو بیان کر کے داد بھی لے لے, فیسیں بھی لے لے, خدمتیں بھی کروا لے, اش اش بھی کروائے, بلے بلے واہ 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 بھی کروائے. یہ صحابہ نہ ہوتے تو تیرے پاس یہ جملے نہ ہوتے, تجھے علم نہ ہوتا. یہ گواہ ہیں میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک پہلو. مکے میں کتنے سال رہے, فاران کی چوٹی پہ کیسے چڑھے, کس نے گالی دی, کس نے موافقت کی. تبن لک سائر الیوم کے لفظوں کے راوی صحابہ, ایک ایک دشمن کی دشمنی اور رویے کو بیان کرنے والے صحابہ, میرے محبوب کی ہجرت کی راتوں کو بیان کرنے والے گواہ صحابہ, محبوب کے زخموں کے گواہ صحابہ, بدر کے اندر کیا ہوا گواہ صحابہ, محبوب سجدے میں پڑے گواہ صحابہ, ہاتھ اٹھائے گواہ صحابہ, لوگوں احد میں آئے کہاں چھپے, کیا بنا, کون پاس تھا, کتنے تیر آئے, کہاں آ کر کے لگے, زخم کہاں پہ بنا, گواہ صحابہ. خندق کے گواہ صحابہ, آگے جتنے غزوے ہوئے گواہ صحابہ, اور لوگوں صلح حدیبیہ کے گواہ صحابہ, فتح مکہ کے گواہ صحابہ, اور عمروں اور حج کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی پوری سیرت حتیٰ کہ وفات کے لمحات کے گواہ بھی صحابہ.
تجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پل اپنا کون سا ہاتھ کہاں تھا. یہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یوں اوپر گیا ہے، اور آپ کی زبان اس سے پہلے آخری وصیتیں کر رہی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اس آخری روایت کے گواہ صحابہ، اور پھر محبوب کا ہاتھ یہاں سے اللہم الرفیق الاعلی، ہاتھ کے نیچے آنے کی ایک ایک حرکت اور ٹائمنگ کے گواہ اور بیان کرنے والے صحابہ. یہ کردار ہے، ایک زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں، آپ تو ساتھ نہیں تھے، رات کی تنہائیوں میں آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کو بیان کرنے والے صحابہ، مسجد نبوی میں دن میں، مدینے میں، مکہ میں، قباء میں، کسی محلے، کسی سفر میں جو بھی آپ نے کیا، حتیٰ کہ کہاں قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھے، اس ادا کو بھی نبھانے والے صحابہ. یہ با وفا لوگ ہیں، ان کا کردار ہے. شکر کر، آج تیری مسجدیں نہ ہوتی، عبادت گاہیں نہ ہوتی، اس عبادت گاہوں کا نقشہ بنانے والے صحابہ، گارا اٹھانے والے صحابہ، کھجوریں کاٹ کے لا کے تنے گاڑنے والے صحابہ، ان کے اوپر چھپر بنانے والے صحابہ، پتے اوپر ڈال کر کے نیچے کیچڑ میں سجدہ کرنے والے صحابہ. وہ چھوڑ کے نہیں گئے. میرے محبوب کی پہلی صف میں صحابہ، دوسری میں صحابہ، تیسری میں صحابہ، چوتھی میں صحابہ، اور پھر پیچھے بچے اصحاب، پھر پیچھے خواتین، میرے نبی کی صحابیات، اہل بیت اطہار. یہ زندگیاں تھیں جو انہوں نے وقف کر دی. 23 سالہ دور گزارنا اتنا آسان نہیں. پھر 2.5 سالہ دور. آگے چلیے دوسرا کردار کہ دین کے لیے انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں جو قربان نہ کی ہو. آپ اور میں ایک رات نکال لینا اور میں کہوں کہ تسی جننے بیٹھے جے کل میرے نال جتھے میرا اگلا پروگرام ہے اتھے جانا ہے، 3 دن 4 دن تے گھر دسو نا، انشاءاللہ واپس آؤ گے، سمجھ آ جائے گی. بلکہ آج رات ہی میں بٹھا لوں نا صبح تلک تو سمجھ آ جائے گی معاملہ کیا ہے. آپ نے مدینے کی سردی نہیں دیکھی، لئیاں جے نا لوئیاں، مدینے کی سردی ہڈیوں کے اندر سے گزر کے گودے میں سے گزر جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ساتھ شیخ ابو تراب تھے، ان کو ہاسپیٹل میں لے کے گئے، تکلیف ہے. پتہ ہے انہوں نے کیا بیماری تشخیص کیا کی؟ البرودہ فی العظام، کہ تیری ہڈیوں کے مکھ کے اندر سردی چلی گئی. ایسی سرد ہوائیں ہیں مدینے کی. مگر یہ لوگ راتوں کو پہرے دینا، خندقیں کھودنا، جہاں میں نے کرینوں کو دڑ دڑ کرتے ہوئے، اتنے موٹے ان کے سامنے لگے ہوئے لوہے، یہ جو کلر کہار کی پہاڑیاں کاٹی ہیں. جب مدینے میں رنگ روڈ طریق دہری بن رہا تھا جیسے لاہور میں آپ کے بنا ہوا ہے، یقین کیجئے کتنی دیر کرینے لگی رہتی اور ایک چھوٹا سا پتھر نہیں ٹوٹتا تھا. مجھے وہ ایمان اور جرت اور غیرت اور بہادری، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے اصحاب نے کسیاں پکڑ کے، کدال پکڑ کے، جو چھوٹے موٹے آلات تھے ان کو پکڑ کے طاقت ایمانی سے جس طریقے سے توڑا اور پھوڑا اور ایمان کی حفاظتیں کی، تو ایک رات نہیں گزار سکتا. کن راہوں سے گزر گئے اور انہوں نے ہر وہ چیز قربان کر دی جو رستے میں آئی. دین کے لیے آپ کو پتہ ہے صحابہ نے سب سے پہلے اپنا مال قربان کیا ہے. مال صرف یہ نہیں کہ آپ کے مانگنے پہ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی منڈی تھی، مکہ کے اندر کتنے بڑے گودام تھے. دین نے جب پکارا، یہ ساری منڈیاں، اپنے گودام، کاروباری ہٹیاں مکے کی منڈی میں یوں ہی چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. یہ معمولی کیس نہیں ہے. دکان صرف بند کی ہو، تالا لگانا بھول گیا ہو تو جلسہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. یار میرے تالا نہیں لگا. یہاں خبر ملے نا کہ پاجی ہمارے ساتھ ہوا ایک جگہ جہانیہ کے قریب 5 چک ہے، پروگرام شروع تھا، مولانا یوسف پسروری صاحب گفتگو کر رہے تھے. گاؤں کے اندر اعلان ہو گیا، پاجی چور پہ گئے نے تو کوئی مجھاں کھول کے لے جاندے نا. بس اعلان ہونے کی دیر تھی، دوسری مسجد میں نیوے ہو کے ادھے اٹھ کے ٹر گئے، بیٹھے ہو رہ گئے جنہاں دی کو نہیں سی. یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے پیغمبر کو، آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، کاروبار چھوڑ دیے، ہجرتیں کر لی، رشتہ دار چھوڑ دیے، اور عزیز و اقارب ماں باپ چھوڑ دیے،
رشتوں کی قربانیاں دے دی. ہجرت کر کے کتنے گئے تھے؟ باقی تو سارے مکہ میں تھے. چھوڑنا کبھی پتا چلے دین کے لیے اور اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. پیو دے کہن تے کہ بیوی نو طلاق نہیں دے ہوندی، ابا تو ٹورن والا ہے، ہن اینو بھی ٹور بواں. لیکن پیغمبر کے کہنے پہ خون کے رشتے. وہ بدر میں دیکھ جب قیدی کیا جا رہا ہے اور الٹا لٹا کے مشکیں باندھی جا رہی ہیں ایک قریشی کی، مکے کے اس شخص کو جس کو باندھا جا رہا ہے ایک انصاری باندھ رہا ہے، اس کا منہ نیچے ہے. دوسری طرف سے آواز آتی ہے یہ مشکاں کوٹ کے بنی ہے، ماں بڑی امیر ہی. اور وہ آواز پہچان گیا کہ یہ تو بھائی کی آواز ہے. سر اوپر کر کے کہنے لگا بھائی تو میرا بھائی ہے، اس کے لیے سفارش کر، میری سفارش کر کے مجھے چھوڑ دے. تو کہہ رہا ہے انہوں کوٹ کے بنی. کہنے لگے نہیں، جب تو نے میرے نبی کی قدر نہیں کی، دین کی قدر نہیں کی، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے. یوں انہوں نے قربانیاں دی تھی، جانیں قربان کر دی. سیدہ سمیہ نے نہیں دیکھا میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں بیچ چوک چوراہے کہ میری عزت دار تار ہو جائے گی، داغدار ہو جائے گی، لوگ جسم دیکھیں گے. اس بوڑھی عورت، اس کے ایمان سے نہیں لڑا جا سکا. کن بھی بات کرتا ہے. آل یاسر کتنی اذیتیں ملی، تجھے دین آسانی سے مل گیا اور بولنے لگا. ان کے کردار کو دیکھ، سولیوں پہ جھول گئے، خبیب چڑھ گئے، خباب نے سر میں لٹھے کھا لی، سیدہ زنیرہ نے گرم لٹھیں سیدھی آنکھوں کے اندر سریا. اللہ نہ کرے سریا پھڑ کے کو ماڑا جا تیلا ہی آنکھ چلا دے تو پتہ لگ جو. گرم و گرم سریے، مگر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کرتے ہوئے کچھ نہیں لے کے گئیں، صرف ایک شوہر ایک بیٹا ہے. شوہر بھی چھین لیا، بیٹا بھی لے لیا. 1 سال تلک اسی جگہ پہ روز آ کے آنسو بہا بہا کے، تاریخ لکھتی ہے پتھروں میں سوراخ ہو گئے تھے. تجھے نہیں پتا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں، درد کے، تکلیف کے. یہ صرف ٹونٹیوں کے پانی نہیں ہے کہ جو تیرے فرش میں سوراخ کر دیتے ہیں. یہ درد کے آنسو تھے، یہ پیار کے، یہ ہجرت کے آنسو تھے. حضرات ان لوگوں نے اپنی قربانیاں دی. 70 لاشیں ایسے ہی نہیں بدر میں احد میں آ گئے، اور انگ انگ ایسے نہیں کٹ گیا. سینے چیر کے، کلیجے نکال کے، ناک کان کاٹ کے، آنکھیں نکال کے، رسیوں میں پرو کے، گلے کے ہار ایسے نہیں بن گئے. ان کی قربانیاں تھیں، میرے محبوب کے ساتھ تو تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سالہ دور میں اتنی تو نے گھر میں کتابیں اکٹھی نہیں کی ہوں گی جتنے. کیا ان کی بیوی بچے نہیں تھے، آل اولاد نہیں تھی، رشتہ دار نہیں تھے، مال و متاع نہیں تھا، مدینے میں تجارتی منڈی نہیں تھی، ان کی کھیتیں نہیں تھی، مزرے نہیں تھے، کھجوروں کے باغات نہیں تھے، سب کچھ تھا. مگر پوری زندگی جو ہے 2.5 سالہ جہاد میں، غزوات میں لگا دی. کبھی پڑھ تو صحیح، اکیلے دور صدیقی کے غزوات جو ہیں وہ 50 سے اوپر بنتے ہیں. لڑائیاں، فوجیں، جنگیں، نبی کے دشمنوں کو دشمن جانا. آج صرف فرانس کے لیے کوئی بلا لینا شہر میں احتجاج کے لیے تو شہر جانا مشکل ہے، شہر جانا مشکل ہے. کاروبار چھڑ کے کون جاوے؟ لیکن بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، مائیں چھوڑ کے، بوڑھے والدین چھوڑ کے، اپنے پیار اپنی محبتیں چھوڑ کے، موسم کے تغیرات چھوڑ کے، ہر چیز کو سائیڈ پہ رکھ کے، ان صحابہ کا کردار یہ تھا. یہ گواہ بھی تھے، یہ محافظ بھی تھے، یہ نگران بھی تھے، یہ شہداء بھی تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سالہ دور میں 22 لاکھ مربع میل کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک مربع وانا ہی اوکھا ہے، حل وانا ایک مربع چ. انہوں نے 22 لاکھ مربع میل میں صرف حل نہیں، ٹریکٹر بھی نہیں، کراس بھی نہیں، سہاگے پھیر کے رکھ دیے. کوئی ایک بھی شخص، پوری طاقتیں، سپر پاوریں، روم اور دوسری طرف رستم ایران، کوئی ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہو. کیا تھا؟ غیرت، یقین، ایمان، تعلق، مودت. وہ جرت تھی، وہ عدل تھا، وہ انصاف تھا. ظالم کا ہاتھ پکڑتے تھے. میں اپنے بچوں کو عمر کا نام لے کے ڈرا کے سلاتی تھی، چپ کر نہیں تو عمر آ جائیں گے. پتا تھا عدل ہے، انصاف ہے. آپ کو یاد نہیں بیت اللہ میں ایک علاقے کے بڑے حاکم، دھوتی باندھی ہوئی، چادر پیچھے لٹک رہی، ایک غریب کا پاؤں آ گیا، اس نے تھپڑ مارا. کیا ہوا تھا؟ واقعات سنتے ہو. یہ معمولی کیس نہیں تھے، یہ معمولی باتیں نہیں تھیں.
آج تجھے 2 حرف کیا پڑھنے آ گئے، حروف تہجی کیا سیکھ لی، 2 تقریریں کیا کرنی آ گئی، تھوڑی سی آواز میں ترنم کیا آ گیا، 2-4 اشعار کے آ گئے، فلسفے کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی، اٹھ کر کے ان کے اوپر بول رہا ہے کہ جن کے سامنے آسمان کے ستارے، چاند اور سورج بھی نظریں جھکاتے ہیں۔ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ صرف میں آپ کو موقع دیتا ہوں، چھوڑ دے ایک طالب علم بن کے تاریخ کا، ایک کام کر، چھوڑ دے سچ جھوٹ ایک طرف، صرف تاریخ میں نیوٹرل ہو کے اتنا پڑھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قدم قدم پہ ایک ایک دن کی خبر، قمق، جنگ، لڑائیاں، اور پھر 3 لاکھ کے سامنے صرف 30,000، اور پھر 3 لاکھ کے سامنے صرف 7 کو لے جانا، یہ دل جگرے کا کام تھا۔ گھر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہے، اور ساؤنڈ سسٹم میں آ کے گلا پھاڑ کے ان پہ بول لینا بڑا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پنجوں میں پنجے ڈال کے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی زندگی پڑھ، کبھی غزوات پڑھ، اور پھر کبھی 50 لاکھ مربع میل تک کی وسعتیں پڑھ، کبھی امیر معاویہ کے دن رات ایک دیکھ، سمندروں میں دیکھ، دریاؤں میں دیکھ، اور صحراؤں میں دیکھ، پہاڑوں پہ دیکھ، دشمنوں کے ساتھ ایک ایک پل میں دیکھ۔ آسان کام ہے یہ، آسان کام نہیں۔ ایک پیلی دا قبضہ لینا ہوگا نا، نال ہی میں ایک دن گزرن ڈیا تے تہاڈا پنڈ جڑا منڈا پنڈ، او دے چھپڑ دے قبضے دے چکر چ ٹرالیاں ٹرولیاں تے سجے کبھی ہوتے ادھر ادھر پھیر گا، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر پوری دنیا کے دلوں کو فتح کرنا تھی، صرف زمینوں کے قبضے نہیں تھے، دل فتح کیے تھے، دلائل دیے تھے، جاگے تھے، پیرا دیا تھا۔ اور نوٹ کر، بنی امیہ کو رب نے یہ شرف بخشا ہے، ساری زندگی جتنی مرضی بولنا ہے بول۔ اللہ نے جتنا دین پھیلایا ہے اور فتح دی اور وسعت دی ہے، بنی امیہ کا دور ہے۔ بعد میں تو سمٹنا شروع ہوا ہے، آپس کی جنگیں نہیں ختم ہوئی۔ ان لوگوں نے جن کو تو نے صرف بنی امیہ کہہ کے ریجیکٹ کیا اور رد کیا، ان اصحاب کا کردار ہے اس پہلی صدی تلک اسلام کو کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں تک لے گئے تھے۔ آج جس جگہ تو بیٹھا ہے نا، تیرے اس حصے تلک ان لوگوں کی اپروچ تھی، یہ قدموں کے نیچے تھا۔ پتہ کر یہ اپنا ملتان، پتہ کر یہ جھنگ اور شور کوٹ، معلوم کر اس طرف سے افغانستان کے رستے، اور جا ذرا ادھر پاک پتن اور تھوڑا آگے تلک، انڈیا اور دیبل کی حدود تلک، جونا گڑھ تلک، اور یہ ساری باتیں کہہ دینا بڑی آسان ہے کہ وہ 17 سال کا بچہ آ گیا تھا۔ یہ انہی کے لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں نبھائی تھی۔ تیرے میرے سے تو اپنا گھر نہیں فتح ہو سکا، اسے اسلام کے تابع نہیں کر سکے، اپنا 5 فٹ کا قد بت جو ہے وہ فتح نہیں ہو سکا، ہم اسی پہ غلبہ نہیں پا سکے، اسی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کر سکے۔ اور جس نے ساری زندگی استنجا کر کے نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی اٹھ کے زبان کھولتا ہے ان ہستیوں پہ، تو کبھی سوچا کر ان کا کردار یہ ہے، ساری زندگی دنیا ان پہ بولے، ان کا عظمت اور مقام اور رتبے والا جو اللہ نے اعزاز بخشا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، سوچو ذرا، سارے پنڈ والے کہن جو مرضی کہیں، اس کی ڈگری تو نہیں واپس ہو سکتی۔ ایک منڈا میٹرک کر گیا، سارے نال والے کہن لے کل ایتھے بکریاں چراوندا سی، ایتھے بھیڈاں چاردا سی، لے ایتھے کھوتے چکدا سی، یہ کرتا تھا۔ تو کہے جو کہنا ہے، لیکن وہ جو کر گیا ہے وہ واپس نہیں کروا سکتا۔ تو اس نے محنت کی ہے، یہ اعزاز رب نے دیا ہے، یہ موقع رب نے دیا ہے۔ لوگوں اور کچھ نہ ہو، 1 سیکنڈ کے لیے میرے پیغمبر کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی، پیغمبر نے کہا جنتی ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے۔ تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ جنت رب کی ہے، محبوب رب کے ہیں، صحابہ بھی رب کے ہیں، اس لیے تو بھی ان کا ہو جا کہ ان سے نسبت تیری عزت اور آبرو اور رفعت کا سبب بنے۔ اور آخری گزارش، اگر زندگی میں غلطی ہو گئی ہو، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک، غلطی سے بولے ہوئے بول، یا ان کا دبایا ہوا بھول سے حق، اور تیسرا، گن پوائنٹ پہ زبردستی آپ سے کسی نے کوئی کلمہ بلوایا ہو، برین واشنگ کی ہو، ذہن سازی کی ہو، آپ لا علمی میں، جہالت میں ان کے خلاف کوئی بول گئے ہیں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، عاجزی کریں،
اور باقی زندگی نیکی اور ان کی خوبیوں کو بیان کرتے گزار دیں. اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے کے جائے جہاں محبوب اور آپ کے اصحاب ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ایک سوال لکھا گیا ہے کہ وہ بناتکا سے مراد قوم کی بھی بیٹیاں ہیں. کوئی شک نہیں، وہ اللہ نے آگے کہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یا ایھا النبی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو نا پورا پڑھیں، سیاق و سباق سے پڑھیں، بند دریچے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے. کل نو کتے سوال چ اے جملہ بھی نہ لکھ دیو جے اتھوں مراد وَبَنَاتِک، اپنی بیٹیوں سے کہیے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے. اور آپ نے ایسے ہی کہا جب یہ آیت اتری ہے، آپ نے بیویوں سے بھی بولا، بیٹیوں سے بولا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی عورتوں سے بولا. تو ساری رات چراغ جل کے، ٹکڑے سی کے، ہاتھ کے اوپر گندویاں پکڑ کے، سوئیاں پکڑ کے، چھوٹے چھوٹے پارچے ملا کے، لمبی اوڑھنی اور چادریں بنا کے جب فجر کی نماز پڑھنے آئی ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے جیسے چاروں طرف کوئی رنگ نہیں، جلد نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سیاہی نظر آ رہی تھی کیونکہ صبح کا اندھیرا بھی تھا اور آپ فجر جلدی پڑھتے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ مدینے میں کالے سیاہ کوے جیسے اتر آئے، ہر طرف پردہ ہی پردہ. پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، آیت اتری ہے تو اس کے بعد پہلی نماز ہم پردے سے پڑھنا چاہتی ہیں. یہ انتظار نہیں کیا کہ وہ چادروں کا آرڈر دیں گے، مارکیٹ میں آئیں گی اور پھر یمن کی طرف تاجر جائیں گے لے کے آئیں گے تو پھر ہم چادریں بھی لے لیں گے اور پردہ بھی. جیسے بچے اسکول کی یونیفارم پہلا مہینہ ابا نہیں آیا، ابھی پیسے نہیں، ابھی تنخواہ نہیں ملی، ابھی یہ نہیں ہوا، کوئی بہانہ نہیں، اگلی نماز پڑھی تھی. تو نساء الگ سے، نبی کی بیٹیاں اور ان کے بعد امت کی بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، ان کو نساء میں لایا گیا. انشاءاللہ العزیز اگر آپ اسے دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کتنے سے اور بھی سے جی کچھ لوگ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں. یہ جو قبر کے عذاب سے انکار کرتا ہے نا، اس کو 2-3 ہفتے میرے ساتھ بھیج دیں. 45 لوگ تھے ماشاءاللہ، ٹیچر تھے، ماسٹر تھے. ان کا موقف تھا کہ جو چیز، ویسے یہ الگ موضوع ہے، اگر کبھی یہاں میں آیا تو انشاءاللہ بے شک مجھے یہ موضوع دے دیجیے گا، میں تسلی کروا دوں گا. عقلی دلائل کے ساتھ عموماً بات کرتے ہیں. وہ جی ایسے ہے، نظر نہیں آتا. تو بھاجی جیڑی شاید دسے نہ ہو نہیں ہوندی، جیڑی شاید دسے نہ ہو نہیں ہوندی. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں پروفیسر صاحب کی. کلاس میں داخل ہو کے بچیاں نو کہن لگیا پت ونڈو دسن ڈئی جی سر، پت ہے تے دسدی ہے. دروازہ وکھن ڈے جی پت ہے تے دسدا ہے. آ کندھاں دسن ڈیاں جی پتر ہے تے دسدیاں. وہ اللہ دسدا جے؟ اگے نہیں سر، ہوندا تے دسدا، ہوندا تے دسدا. اداں دی کسی کانفرنس 'ਚ بیٹھا ایک کاکا اٹھ پیا، کہن لگا استاد جی گل بڑی سمجھ آئی ہے. کہن لگا گائز ہو منڈیو، استاداں نے اج موتی نہیں پرو دیتے. ویکھو نا استاداں نے کڈی سونی گل کیتی، جسم بھی سوہنا. انہاں دے بوٹ تہانوں دسدے جی؟ کہ ہے تے دسدے نے. پینٹ پائی نے؟ کہندے ہاں. کہندا ہے تے دسدی. ٹائی لائی ہے، کڈی سونی ہے، نظر آ رہی جے؟ کہندے جی. کہندے ہے تے دسدی. شرٹ پائی ہے جی. سر دے وال دسن ڈے جے جی؟ ہے تے دسدے ہیں. سر جی دی عقل نظر آندی جے؟ اخے نہیں، اخے ہوندی تے دسدی. بس یہ جواب ہے. جو عقل نظر نہیں آتی خود اسی پہ سوچ کے، اٹکل پچو لگا کے، ادھر ادھر کے خیالی پلاؤ بنا کے، یہ نہیں وہ نہیں، نظر نہیں آتی. اللہ نظر نہیں آتا، ہوتا تو دکھتا. عذاب قبر ہوتا تو دکھتا نا، دکھتا نا. تے خواب چ پیا نا سویرے اٹھ کے وہی مینوں کہندا بھاجی راتی مینوں ٹھوئے بڑے لڑے نے. میں کہ مینوں تو نہیں دسے، میرے نال ہی پیا سی. مینوں ڈانگاں بڑیاں پئیاں، سپ پیدا چوم چوم کے اگوں ڈنگ مار دے سی. تب تجھے جو رب اس پہ قدرت رکھتا ہے وہ تجھے بن دیکھے دکھائے ان پہ بھی قدرت رکھتا ہے. کہ جی دسدا نہیں. اوون ویکھیا جی؟ اوون جڑے گھراں 'چ ہن ماشاءاللہ داج نال ملن لگ پے، بیکریاں تے پے ہوندے.
ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਸੋਚੇ ਚ ਤਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਕਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀ, ਫਾੜ ਇਹਨੂੰ, समझ आ जाएगी कि अजाब क्या होता है। यार अजीब बात है। एक और सवाल बनाया हुआ जी, कब्र में अजाब होता है, एक ही कब्र में 2 लोग हैं, 3 लोग दफन हो गए, एक नेक है एक बुरा है, कट्ठे दफन कर ही दई देने ना। अच्छा जी फिर की होया? कहंदे जदों ओनू जन्नत वालों नेमतां आउणगीਆਂ भी खा जू, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੰਬ ਤੇ ਲੰਬਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਿਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਮਝਾਤਾ ਹੂੰ। ਘਰ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਥਲਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਧਨੀਆ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, नॉर्मल कूलिंग। ऊपर वाले खाने में फल रखते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा कूलिंग। उसके ऊपर माशाल्लाह हांडियाँ, दुध शुद्ध, इदां दियां चीज़ां, मशरूबात, उससे ज़्यादा कूलिंग। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥਲਵੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੇ ਏਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ, ਰੱਖੋ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ रखवाना, आओ जनाब आओ चेक करो। जहां इंसान ने पहुंचानी थी गर्मी वहां गर्मी जा रही है, जहां नॉर्मल कूलिंग देनी थी नॉर्मल आ रही है, जहां ज्यादा देनी थी ज्यादा आ रही है, जहां बर्फ जमानी थी बर्फ जम रही है। वो तूने रब को इतना कमजोर समझ लिया है, एक कब्र से भी छोटी फ्रिज के अंदर तू इतने सिस्टम लड़ा सकता है, टेक्नोलॉजी चला सकता है, तेरे रब की भी कोई टेक्नोलॉजी है? मिसालें बड़ी हैं, जितनी कहेंगे इंशाल्लाह वो हाजिर हैं। लेकिन बहरहाल औसन कब्रां ते लगसन खबरां, अगर कब्रों में था ही कुछ नहीं तो क्यों अल्लाह ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर? जे डंडे दा सट वजदी नहीं तो क्यों आपां कहीदा तेनू डंडे पैण वाले आ, तेनू ठुकियां नहीं, तेनू पैण वालियां। जिदण मैं मारने ना छित्तर समझ फेर आउणी, उत्थे बड़ा कहिंदा, हालांकि उन्हें मारे तो नहीं, दिसे ना लफज ही बोले है ना, तो बड़ी जल्दी कहता है मेरी इंसल्ट की है जी, चुक्या ले रहा एक बराबर, उन्हें मैनू कह छड्डिया तो मार छड्डे, एक गल है। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दौड़ो जहां दौड़ते हो, कमाओ जो कमाना है, भागो जिधर जाते हो, छोड़ो मुझको जो कर रहे हो, आने दो कब्रें, पता चल जाएगा। जी उत्थे कुछ है ही नहीं सी तो कहा फिर क्या अल्लाह ने वार्निंग किसकी चीज की दी है? बहुत कुछ है कुरान में, कभी पढ़, कभी चक्कर लगा लेते हैं 2 जिंदगियों का 3 जिंदगियों का, वो जी 2 ने इदा 3 हो जाएंगियां। वो जी कुरान में नहीं लिखा, हदीस में है, इस वजह से हम नहीं मानते। अगर कुरान में 3-3 जिंदगी हों तो फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम की गिन ना जिंदगियां कितनी हैं। वो जो गाय वाला वाकया है, गिन ना जिंदगियां, जिसको गाय का गोश्त लगाया वो जिंदा हो गया, गिन उसको। तू कभी पढ़ेगा उज़ैर अलैहिस्सलाम को? पढ़ तो सही कुरान को, सारा कुछ है। लेकिन अफसोस कि सिर्फ जहां आकर के गुल मोहम्मद अड़ गया है, उससे आगे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन चलो तू नहीं मानता ना मान भाई, असी मानने हैं, हमारे महबूब ने माना है, दलाइल हैं कुतुब अहदीस में भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरामीन से, और इसी तरह आयात कुरानिया से। आसिफ तारड़ साहब की सेहत के लिए दुआ, और सईद तारड़ साहब की औलाद के लिए, इवें लिखिया जी। अल्लाह जिन्ने भी तारड़ ने तो जिन्ने दूजे ने सारे ही सेहत दे, बिलखुसूस जिनका नाम लिया उनको भी, और जो जो इस दुनिया में खित्ते में बे औलाद है, अल्लाह औलाद का मीठा मेवा दे और फरमा बरदार दे, सेहत वाली अक्लमंद दाना बीना दे। इसी के साथ दुआ पढ़िए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पढ़ो, चौल देने जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये वो दुआ है जिसको पढ़ने के बाद मजलिस के अंदर किसी किस्म की भी कोई कमी रह गई अल्लाह खुद पूरी कर देता है। जो हाजतें अल्लाह पूरी करे, जो ज़रूरतें हैं रब पूरी करे, और जलसा करने कराने वाले तमाम अहबाब, आने वाले शिरकत करने वाले अल्लाह बरकतें दे, माल में, इज़्ज़त में, दौलत में, अल्लाह ताला हामी व नासिर हो।